بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ ہماری آج کی نشست کا موضوع ہے زکوٰۃ الفطر یا صدقہ فطر۔ صدقہ فطر بنیادی طور پر رمضان کے روزوں کے اختتام پر روزوں کے سمجھ لیجئے ایک کفارے کی حیثیت سے مسلمان پر واجب ہوتا ہے، اس مسلمان پر جو صدقہ فطر دینے کی اہلیت رکھتا ہو۔ تو اس کی تعریف فقہاء کرام نے اس طرح کی ہے کہ صدقۃ تجب بالفطر من رمضان۔ حکمت صدقہ فطر کیا ہے؟ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رمضان کا برکت مہینہ ایک مسلمان جب گزار لیتا ہے تو اس کے بعد عید الفطر کا خوشی کا دن آتا ہے، اور ایک ضمناً بات ہے کہ عید اس شخص کی ہوتی ہے جس نے رمضان کو کما حقہ گزار لیا، یعنی اس نے رمضان میں اپنے رب کو راضی کر لیا، رمضان میں اللہ کی رحمت اس پر خوب متوجہ رہی، اور رمضان کے تینوں اشروں میں اس نے اپنا وس لگا دیا اس بات کی طرف کہ اس کا رب اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو بنیادی طور پر مومن کے لیے یہ ایک بہت ہی بنیادی طور پر مومن کے لیے یہ ایک انتہائی خوشی کا سامان ہوتا ہے کہ اس کی مغفرت ہو گئی اور اس کے رب کے ساتھ تعلق بحال ہو گیا۔ تو خوشی کے اس دن میں، ان لمحات میں، اسلام کا تصور یہ ہے کہ خوشی میں اپنوں کو ساتھ شریک کرنا چاہیے، خوشی مل کر بنانی چاہیے۔ تو اسلام میں چونکہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، المسلم اخو المسلم، تو خوشی کے لمحات دوسرے مسلمان کو بھولے کیسے بنائے جا سکتے ہیں؟ اسی لیے اسلام نے صدقہ فطر کو مسلمان کے اوپر، جو غنی مسلمان ہے، واجب کیا تاکہ اپنی اس خوشی میں غریبوں کو بھی شریک کر لے۔ میں یہاں اگر چند گزارشات اس حوالے سے کر سکوں کہ اسلام کا جو معاشی نظام ہے، اسلام کا نظام کفالت اور نظام صدقات اور زکوٰۃ، اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس دنیا میں آیا ہے اور لیمیٹڈ ریسورسز اور سورسز کے ساتھ آیا ہوا ہے اگرچہ، لیکن انسان کے لیے اس جہاں کو بنایا گیا ہے، نہ کہ اس جہاں کے لیے انسان کو بنایا گیا ہے۔ یعنی جو موجودہ دور میں جو ویسٹرن سویلائزیشن کے تحت جو کیپٹلزم ہے، سرمایہ دارانہ نظام، اس کا حاصل یہ ہے کہ انسان مال بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ انسان مال بنانے کی کریشن آف ویلتھ اس کی ایک مشین ہے، ایک ٹول ہے، اور اس کے مقابلے میں اسلام کیا کہتا ہے کہ انسان کے لیے جہاں بنایا گیا ہے، انسان اہم ہے نہ کہ پیسہ اہم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اسپینڈنگ ویلتھ کا قائل ہے، فیڈنگ ٹو دی پور کا قائل ہے، جبکہ جو دوسرا کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے، اس میں کیپٹلسٹک اپروچ جو ہے، اس میں اس کا حاصل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ویلتھ کمائی جائے، جیب بھری جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ موجودہ دور میں دنیا کی جو مجموعی دولت ہے، اس کا تقریباً آدھے سے زیادہ فیصد اس کا 50 بڑے لوگوں کے پاس ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس کی بنیاد ہی یہ کیپٹلزم ہے، یعنی سرمایہ دارانہ سوچ ہے۔
اس وجہ سے غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، اور امیر امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، اور پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے، اور غربت غربت کو کھینچتی ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہو، اور دولت غریبوں کے اندر بانٹ کے کھائی جائے، بانٹی جائے، تقسیم کی جائے، اور اسی لیے اسی کی ایک حکمت آپ یہ دیکھ لیجئے کہ صدقہ فطر بھی ہے۔ اچھا جی، صدقہ فطر کے حوالے سے یہ بات کہ ادائیگی کب واجب ہو جاتی ہے صدقہ فطر کی، تو اس میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص صدقہ فطر ادا کر کے اس نے نماز عید ادا کی تو اس نے گویا صدقہ فطر ادا کیا، اور جس نے نماز عید کے بعد صدقہ فطر ادا کیا تو اس نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا بلکہ اس نے صدقہ کیا ہے۔ تو گویا اس سے نکلتا یہی ہے اصول کہ صدقہ فطر عید کی نماز کی ادائیگی سے پہلے دے دینا چاہیے۔ اچھا، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پہ واجب ہوتا ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں ایک آتا ہے، ایک صدقے کے حوالے سے جنرل پرنسپل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتایا ہے کہ لا صدقہ الا عن ظہر غنی، صدقہ صرف اس آدمی پر لازم ہوتا ہے جو غنی ہو۔ اچھا، فقہاء کرام نے غنی کی جو تعریف کی ہے، جو معیار مقرر کیا ہے، وہ صاحب نصاب ہونا ہے۔ جو آدمی صاحب نصاب ہوتا ہے وہ غنی مالدار تصور کیا جاتا ہے، اور جو صاحب نصاب نہیں ہوتا وہ کم از کم اسلامک سوسائٹی میں مالدار کہلایا نہیں جا سکتا۔ تو جو آدمی غنی ہے یعنی صاحب نصاب ہے، صاحب نصاب سے مراد یہی ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار کے بقدر مالیت کی چیز موجود ہو، خواہ وہ مال تجارتی غرض سے اس کے پاس ہے یا نہیں۔ دونوں صورتوں میں وہ آدمی غنی تصور کیا جائے گا اور وہ ایلیجیبل ہوگا کہ اس پر صدقہ فطر واجب ہو۔ تو صدقہ فطر تب واجب ہوتا ہے۔ اچھا، صدقہ فطر کی جو دوسری شرط ہے وہ یہی ہے کہ آدمی مسلمان ہو، کیونکہ ایک صدقہ عبادت کی چیز ہے اور عبادت صرف مسلمان کر سکتا ہے، تو مسلمان کی طرف سے اس کی ادائیگی ہوگی۔ تیسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ مقدار اس کی کیا ہونی چاہیے، تو اس کے حوالے سے حدیث مبارکہ میں جاتا ہے، اس کا حاصل یہی ہے کہ اگر ہم اس کو اپلائڈ شکل میں دیکھیں تو 2 کلو گندم یا 2 کلو کھجور یا جو یا اس کی مقدار کے بقدر روپے پیسے جتنے بنتے ہیں، اور بعض فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ روپے پیسے اس کے مقابلے میں دے دیے جائیں تو یہ زیادہ بہتر بنتا ہے۔ پاکستان کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو سرکاری طور پر رمضان کے اینڈ میں جا کر اس کی جو ایک مقدار بتا دی جاتی ہے اس پر عمل کیا جائے تو بہتر ہے، ورنہ جب انسان صدقہ فطر دے رہا ہوتا ہے اس وقت دیکھ لیا جائے کہ 2 کلو گندم کی قیمت کتنی ہے، اتنی دی جا سکتی ہے، یہ کم از کم مقدار ہے، اس سے آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر آدمی صدقہ فطر ابتدائی رمضان میں دے دے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ تقدیم اس میں جائز ہے، یعنی کہ اگر رمضان کا آخری روزہ رکھ لیا اس کے بعد دینا بھی درست ہے، لیکن عید فطر جو ہے، نماز عید الفطر، اس سے پہلے تو ضروری ہو جاتا ہے، لیکن شروع میں ہی اگر دے دیا جائے، اس سے پہلے رمضان کے مہینے میں جس وقت بھی دے دیا جائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مستحقین صدقہ فطر، تو صدقہ فطر کن لوگوں کو دیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں یہی اصول ہے کہ جو مصارف زکوٰۃ ہیں، یعنی جن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان لوگوں کو صدقہ فطر بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہاں میری ایک گزارش اور ہوگی کہ اسلام میں اصل صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کا جو سسٹم ہے اس میں اصل یہ ہے کہ کسی ضرورت مند کی فوری ضرورت پوری ہو، اس کو دینا چاہیے۔ تو اس میں مستحق کے حوالے سے یہ اگر سٹینڈرڈ دیکھا جائے اور اس میں تھوڑی دیکھ بھال بھی اگر کر لی جائے تو اتنا ہی زیادہ ثواب ہوگا۔ ایک ثواب یہ کہ انسان صدقہ فطر دے رہا ہے،
اور دوسرا ثواب یہ کہ اس نے جانچ پھٹک کر کہ کس انسان کو زیادہ اس کی ضرورت ہے، اور اس خوشی کے موقع پر وہ اس خوشی میں کیسے ہمارے ساتھ شریک ہو سکتا ہے، تو ایسے انسان کو صدقہ فطر دینا اور بھی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات کہ صدقہ فطر ہو یا زکوٰۃ ہو، یہ نام لے کر کسی کو دینا یہ ضروری نہیں ہے، یعنی کہ انسان اپنے تئیں نیت کر کے کسی کو دے دے، لیکن اس کو یہ احساس نہ دلائے اگر کہ میں تجھے زکوٰۃ دے رہا ہوں یا صدقہ فطر، اور وہ مستحق ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، تاکہ اس کی ڈگنیٹی اور اس کا وقار بھی اس حوالے سے شیک نہ ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ صدقہ فطر ظاہر ہے والدین کو نہیں دیا جا سکتا، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، لیکن اس کے بعد جو آدمی جتنا زیادہ قریبی ہے اس کو صدقہ فطر دینا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ ہمارے ہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہم صدقہ فطر تو دیتے ہیں، لیکن ہمیں انتہائی جو قریبی لوگ ہیں وہ ہماری توجہ حاصل نہیں کر پاتے کسی بھی وجہ سے، تو یہ دوہرا اجر ہوگا اس پر کہ انسان صدقہ فطر بھی دے، اور انسان صدقہ فطر اپنے قریبیوں کو دے، قریبی رشتہ داروں کو دے، اور اگر ممکن ہے تو صدقہ فطر سے زیادہ چیز بھی انسان دے سکتا ہے دوسروں لوگوں کو۔ یہ وہ اہم ترین چیزیں تھیں جو اس ہماری نشست کا موضوع تھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔